کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے ان کو کہہ رہا. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہہ رہے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ ہی معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی. نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان ہوں. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آ. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک نہیں, باپ سے اچھا سلوک نہیں, ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں. اللہ ہی وہ منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں گا,
ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی، بیچاروں چھوٹا بچہ تھا اس کو، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ غم ہوتا ہے انسان کو، داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں، اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی، اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا۔ تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی، تو خوب سمجھ لو، بہت اچھی طرح سے بات سمجھو۔ یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے، فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے، آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے۔ اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا، یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے۔ آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا اور وہ تو 2 نمبر آدمی اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا، اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا، وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے۔ اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو، رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا، کوئی اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئیں۔ اب یا تو اللہ سے لڑ لو بھائی، اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے، وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے، وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے، تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے۔ جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا، تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا، پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار، بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی۔ 27 کی رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا، میں رو رو کے دعا مانگی ہے، امام صاحب سے بھی دعا کا کہا، امام حرم سے بھی کہہ دیا، جیبیں دکھا تو پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے، کہہ رہے پیسہ پھر بھی نہیں آیا، مجھے بالکل بھی پسند وہ کہتے پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے۔ ایکسکیوز می سر، ان سے کیا کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے۔ دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو، اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ پہلی بات، جس کے پاس بہت دولت ہے نا، خوشحالی ہے، اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رش آ رہا ہے ہائے، کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا، دوسرے کے پاس نہیں، کہاں سے آئے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں، ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا، اور یہ ٹھک کر کے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے، وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، فیل، دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی، ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے۔ ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی، امریکہ کا ایمبیسی گئے ٹھک کر کے ویزا لگا ہوئے۔ جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا، ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان۔ ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر ہے، اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا، اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو، اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت۔ اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے، جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا، وہ قبر میں۔ تم اگر انجام دیکھ لو نا، تم کو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی، وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی، بہت۔ یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے، وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں، لیکن مرنا یہی پسند کرو۔ اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں۔ لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک، نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے، لیکن اسلامی ملک سے ہی اڑ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ تو جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ، لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں، کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی
مرا کریں. ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں, لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں. تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے, بہت خوشیاں ہیں, چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی, آپ کی والی سے اس کی ہو گئی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر یہ اس کے پیسے آنے سے, پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان, ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے, کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی تانے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن, نہ ان کے پاس باغات ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, نہ ان کے پاس محلات ہیں, کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا, اللہ کو انتہائی محبوب, مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑ دے کے نکلتے ہیں, پہاڑوں میں جاتے, شام کو واپس, اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں, سسرال میں رہ رہے ہیں. ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی, تو ملازم رکھا, بطور ملازمت کے رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور بکریاں چرانا آسان نہیں ہے, ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. کھلاؤ پلاؤ, جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر, ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہی یار. میں نے دفعہ بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا, پوری جب بالٹی بہت دودھ جمع ہو گیا تھا, بالٹی بھری ہے, جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر, لے بھائی, ہم نے کہا اب تم ہی پی لو بھائی. 10 سال کیا کام کیا ہے؟ اپنے ماں باپ سے دور, اپنے بہن بھائیوں سے دور, مدین میں بے روزگار, ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف. اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو, یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا, اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا, نام لے لے کے. قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا. کام کیا ہو رہا ہے؟ بکریاں چرا رہے ہیں. تبھی جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں نا, ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ سودی بینک میں جاب چھوڑ دیں تو اتنے لوگ کیا کریں گے؟ کیا فرمائے, رکشے چلائیں, ٹماٹر بیچیں. وہ کہتے نہیں میں ٹماٹر کیوں بیچوں؟ آپ نے یہ خود اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ میں اس لیول کا آدمی ہوں. یہ آپ کا, یہ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. حلال حرام کمانے پر کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بے شک آپ کو رکشا چلانا پڑے, بے شک آپ کو گول گپے بیچنا پڑے, بے شک آپ کو ٹماٹر بیچنا پڑے. یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ ٹماٹر بیچنے والا ناکام اور دنیا کا پست ترین انسان. یہ آپ کا خود ساختہ نظریہ ہے. اللہ کی نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو آپ نے اپنے لیے متعین کیا کہ مجھے جی ایسی ہی گاڑی چاہیے, جیسے میں بینک میں مینیجر تھا نا, ایسے ہی جاب جب مجھے ملے گی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کمپنی میں جاؤں گا اور اتنی ہی تنخواہ ملے گی, تو اس کا مطلب مجھے حرام کا متبادل مل گیا. تو وہ تو متبادل مل گیا, اب کیا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ چھوڑ دے گا. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو حرام کی طرف جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ٹماٹر بیچنے پڑے آپ کو, یہ تو آپ نے خود متعین کیا ہے. تو پہلا تو آپ جس کے پاس دولت ہے اس کو خوش قسمت سمجھنا ختم کر دیں. یہ بہت بڑی, میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ جس کو پتا ہے موت بھی ہے آگے. مجھے لوگ 50 سال میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری اتنی پراپرٹی, میں کہتا ہوں تیری زندگی کتنی بچی ہے یار, 10-20 سال تو ٹھک ٹھک ٹک گزرتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا 2011 میں بیان کر رہا تھا, کل کی بات لگ رہی ہے, اور اب کیا آ گیا 2021. تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو, کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چراؤں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 10-20 اور رہ گئے ہوں گے. اگر ہم گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب.
لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی, جم بم چلے گئے, بکریوں کا دودھ پی لیا, ویٹ لفٹنگ کر لی, گھوڑ سواری کر لی, یار کتنا نکال لو گے؟ بہت. اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی, ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا, وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں, یوں اٹھا رہے تھے زنجیر, وہ پیٹی ٹوٹ کے دھڑام سے سر پہ گرا. چلو بھائی, جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی. کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے, ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں. جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائیے, وہی ٹیکا ری ایکشن کر گیا, مر گیا بندہ. تو کب تک لڑو گے بھائی؟ تیار رہو بھائی, جتنے جن پہ کچھ بھی نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا کٹا. میرے گارڈ ہے نا, میرے ساتھ جا رہے تھے, ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے, وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے, ان سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا. بات صحیح ہے, لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکا لگا رہا ہے وہ آپ, اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر لگا کیوں رہے ٹیکا ادھر؟ تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. دو انتہائیں ہیں, کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ گئے, وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی. لیکن اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی, یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی. خوش قسمت تھے, پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. دوسری بات, دوسرا کام کیا کرنا ہے, وقت پورا ہو گیا, جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا؟ جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا, کم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے اتنا نہیں مسلط, کوشش کرو مل جائے, اچھا ہے, نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, ایسا نہ تھوڑے مر کے میرے اوپر ڈالتے ہیں کہ اس کو کیسے پتا چلا. تو مطلب یہ کہ چند سال میں مرے گا نا وہ. بہت لوگ پکڑتے ہیں آج کل باتوں کو, اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو لوگ بولیں گے انہوں نے کیسے بول دیا تھا تھوڑے دنوں میں مرے گا. اس کا مطلب مارنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. مرے گا بھائی. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے, جو بنانے والا ہے, تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اٹھے گا. تو میرا اور آپ کا, ہم کس کھیت کی مولی, ہم 2-4 پلاٹ لے کے یار میری بھی بلڈنگ میرا پلاٹ, اور جس کو نہیں مل رہا وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے یار. سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. یہ بتا دوں, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے. سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. کیونکہ جو باقی جتنی چیزوں سے دل لگاؤ گے نا وہ استعمال ہو جاتی ہیں. خربوزے سے دل لگاؤ گے, کھا کے مزہ آئے گا اور دل بھر جائے گا, کتنے خربوزے کھا لے گا آدمی. انار سے دل لگاؤ گے, انار کھاؤ گے, 2 کھا لو گے, 3 کھا لو گے, اور وہ استعمال ہوگا, جذب بدن بنے گا, صحت ملے گی اور فٹ فاٹ. آپ کی زندگی وفا کرے گی. یہ لذت ایسی ہے جو کیش کرا لو گے آپ, یعنی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا لو گے. کپڑوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے کپڑوں کے. جوتوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے. تعمیر سے دل لگاؤ گے تو تعمیر میں جتنی انویسٹمنٹ کرو گے اتنی آپ کی زندگی ہے نہیں, اس کا فائدہ اپنی زندگی میں اٹھا نہیں سکتے. جتنا سریا آپ پلر میں ڈالو گے نا اتنا اپنی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ڈال سکتے آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ پلر کھڑا رہے گا. نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کرایہ کے گھروں میں بھی وہی مزے ہوتے ہیں جو ذاتی گھروں میں ہوتے ہیں.
اب یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب تم دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے تو تمہاری کھوپڑی میں ہماری باتیں آئیں گی کہ اپنا گھر. تو میں نے ایک بیان کیا، پورا سمجھایا کہ بھائی کرائے کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں یہاں سے بھی مرے گا، وہاں سے بھی مر کے نکلے گا. نہیں جی اب کرایہ دینا پڑتا ہے ہر مہینے. ابے تو وہاں 1.5-3 کروڑ روپے لگا کے گھر خرید رہا ہے، وہ نہیں دینا پڑتا؟ تو وہ بھی تو دینا ہی پڑ رہا ہے. یہاں جتنا کرایہ دے رہے ہو نا، دیکھو ایک 1 تاریخ کو آپ نے کرایہ دیا، پورا مہینہ اس کرایے کے مزے اڑاؤ گھر کے اندر. 20-30 ہزار دے دیا، 30 ہزار میں پورا مہینہ آپ نے گھر کو نچوڑ لیا. اور گھر کی واٹ بھی لگا دیتا ہے انسان، مالک مکان کا بیڑا غرق. حقیقت ہے، کرایہ دار تو ایسی واٹ لگاتے ہیں گھر کی. سارے نل کے ول کے توڑ پھوڑ دو اس 30 ہزار میں نا، اور بجلی کا بل بھی نہ دو، وہ آ کے وہ ترساؤ مالک مکان کا. ٹینشن دیکھو، ٹینشن پارسل کرنا سیکھو. ایک طریقہ ٹینشن ختم کرنے کا یہ بھی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے کسی کے 1 لاکھ روپے دینے میں اتنی شدید ٹینشن میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا، اور آج وہ شام کو 6 بجے آ جائے گا لینے کے لیے. میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے، ٹینشن پارسل کرو. بھائی آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے، اٹھ نہیں رہا، ساتھ والے کے کندھے پہ رکھ دو تو آپ کا بوجھ کیا ہو جائے گا، ہلکا. کہہ رہے یار میں کیسے پارسل. میں نے کہا جب وہ 6 بجے آئے تو بولو نہیں ہے، جب وہ 6 بجے پیسے مانگنے کے لیے آئے تو بولو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی ٹینشن، جو ٹینشن آپ کو ہوئی وہ اس کو شروع ہو جائے، آپ ریلیکس ہو جاؤ. تو کرائے کے گھر میں تو ویسے ہی ٹینشن کرایہ دار کو نہیں ہوتی، ٹینشن کس کو ہوتی ہے، مالک مکان کو ہوتی ہے، جس نے غلطی سے آپ کو اپنا گھر کرائے پر دے دیا. ایک بٹن بھی ٹوٹتا ہے تو مالک مکان کو فون کرتے ہیں، بھائی تو بٹن لگوا دے، ابے تو لاک صحیح کروا دے، ابے تو یہ کروا دے. وہ کہتا ہے یار جان کو، اور خراب سب کچھ آپ خود کر رہے ہوتے ہو. پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے، بنا لو ذاتی گھر. بھائی ہم منع نہیں کر رہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. نہیں دیا تو یار انجوائے کرو کرائے کے گھر میں. بہت پیسے کا مطلب کیا ہے، کھا بھی اچھا لیا، پہن بھی اچھا لیا، سواری بھی اچھی، بیگم بھی اچھی، بچوں کی فیسیں بھی اچھی، اسکول میں بھی اچھے، سب کچھ ہونے کے بعد یہ رافی پڑا ہوا ہے تو چل یار بنا لیتے ہیں اپنا گھر، بنا لیتے ہیں، مرا گئے تو بچوں کے کام آ جائے. وہ بھی بچوں کی نیت سے بناؤ، اپنے لیے نہیں. کیونکہ اب 50-60 سال میں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، اس میں اپنے لیے کیا رہ گیا یار، اپنے لیے کیا رہ گیا، اپنی تو زندگی ختم نا. اب کیا 10-20 سال کے لیے اپنا، اور تو کرائے پہ گزارا کرے بس. تو پینٹیں کرائے پہ مل رہی ہیں. دیکھو دولہا جب شادی میں رخصتی ہو کے جاتا ہے نا، اس کو اچھی گاڑی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ اب بینک سے رخصتی کے لیے گاڑی نکلوا رہا ہے، وہ رینٹ کار والوں کو فون کرتا ہے یار ذرا اچھی سی گاڑی جو ہے نا، پھول چمک پٹیاں لگا کے ذرا بھیج دے یار. وہ کہتا ہے یہ پیسوں سے خریدو. کیا ہے، 1 رات کی بات ہے یار، دلہن کو یہاں سے وہاں پارسل کرنا ہے، تو میں 1 رات کے لیے 25 لاکھ 30 لاکھ کی کرولا خریدوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. تو یہی گھر میں بھی سوچ لیا کرو. 10-20 سال کی بات ہے یار، وہ بھی اگر گورنمنٹ سے بچ نکلے، ٹھیک ہے نا. 10-20 سال کی بات ہے، 15 سال کی، 20 سال کی، 25 سال. تو 20-25 کو کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنا نہیں ہے یہ آپ سمجھ رہے ہو. پتہ نہیں 20-25 کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ یقین بھی ہو، ورنہ تو کیا پتا کل کا، اگلے ہفتے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں پتا. ابھی پھر کورونا کی کوئی نئی چیز آ گئی ہے. تو کورونا نہیں دنیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، پھر کوئی نئی شکل میں آیا کورونا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے نہیں لڑ سکتے. نئی شکلوں میں کورونا آ رہا ہے، پھر فلائٹیں بند ہو رہی ہیں، دنیا عذاب میں. بھائی اتنا نہیں ڈرو، موت کے لیے تیار ہو یار، کسی بھی ٹائم کوئی بھی مر سکتا ہے. غیر مسلم موت سے ڈرے، سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ ہے کہ میری ساری عیاشی ختم. ہم تو کہتے ہیں یار ایگزامینیشن ہال سے کوئی پہلے نکلے گا، کوئی بعد میں نکلے گا. آخرت اللہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وباؤں میں مرنا تو یہ تو شہادت ہے، یہ تو گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے طاعون وبا مسلمان کے لیے رحمت ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. یہ تو رحمت ہے اللہ کی. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے. آپ کی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے بس. وہ ٹماٹر بیچ کے مل جائے یا وہ ادرک لہسن بیچ کے مل جائے آپ کو. 2 ٹائم کی، یا پھر فری میں مل جائے. بعض دفعہ نہیں ہوتے تو کسی ٹرسٹ کے دسترخوان پہ آدمی کھانا کھا لیتے جا کے. 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی بس. پیغمبروں کو یہی کچھ ملا ہے، ٹھیک ہے نا، پیغمبروں کو یہی کوئی. اور اس پہ وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا. سورہ فاتحہ کے پہلے کچھ فضائل میں بیان کروں گا جو صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. صحابی کہتے ہیں ثم اخذ بیدی فلما اراد ان یخرج قلت له الم تقل لأعلمنك سورة هي اعظم سورة فی القرآن. صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے. جب نکلنے لگے تو صحابی فرماتے ہیں میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آگے پوری سورہ فاتحہ. تو یہ بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور باقی قرآن. تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے. اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت. تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے. نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے. اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ یعنی اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے. تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ. اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا. اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا. تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی. اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق. اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے. صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے. تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں
اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرأت مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا، جہری میں نہیں پڑھے گا۔ تو سب کے اپنے دلائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہی حدیث کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا، لہذا سب کے بارے میں ہے یہ۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی، جہری میں نہیں۔ جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے، لہذا ہم جیسے چاہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اقرأ فی نفسک، کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ کو اگر امام کے پیچھے بھی ہو۔ تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں، لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن تو متواتر ہے، تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، آپ سنیں نہ سنیں۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو، تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے۔ تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو حدیث ہے وہ بہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر البانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت، تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا، امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی، تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے۔ امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے، کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے، وہ مقتدی کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں، لیکن ایک کو فالو کریں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو، اس کی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل افتاء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو صحیح سمجھیں۔ تو یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً اختلافی مسئلہ بیان کیا۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔
تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو. اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس لگ رہی ہے. تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہہ رہا ہوں، دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے تو کہ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا. ایک اور تو اللہ نے تعارف کروایا، یہ اس ذات کی کتاب ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور یہ جو جتنے بھی جہان ہیں نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے. جزاک اللہ، الحمدللہ. تو پالن ہار، پالنے والا، تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا. تو یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے. الحمدللہ رب العالمین. العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں. اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا. یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں. ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے. تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے. تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتے ہی نہیں ہے. تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں. فرشتوں کی الگ ہو سکتا ہے، یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا. خیر، اچھا، تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے.
جنات کا. تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں اور بھی بہت سارے جہاں ہیں, ایک الگ دنیا ہے, کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے. تو رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں, لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا, اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے, اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے, سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے, اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے. تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا, کچھ ظالم ہوتے ہیں کچھ رحم دل ہوتے ہیں, تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں, لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے, لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے, مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں, بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے اس جہاں کا بھی ہے, لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے, لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو, تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو. اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے. تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے, اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو لہذا جو عقلمند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا, کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا, ہم سے چھین لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا, اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے. تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے. جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں, اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں. تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں, اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح. تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا, کبھی ایک اصطلاحی معنی میں. اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات. صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں, صلات. جیسے بلکہ اور آسان, پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو. لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا, ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا. تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے, لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے, اس کے اصل معنی ہے دعا. لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے, اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے. مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے, اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں. عربی میں صلات, صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں, میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب, کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو. صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر, اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی میں آتا ہے. تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ ہے نا, آؤ نماز کی طرف. اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ, تو میں تو دعا کر کے چلا گیا, تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے, بلکہ صلات ایک ٹرم ہے, ایک مخصوص عبادت, قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے. تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. تو جو
زبان میں ماہر نہیں ہوتے، وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں. جیسے اسلام، اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں. ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے. لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں. اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے ذکر میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں، تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے. تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد، ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور، تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا، وہ والا ادھر، تو ایسے گڑمٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، کہیں اصطلاحی معنی میں. تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی. غلامی، کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے. یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی، تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. آتا نا بنی عبد فلان، فلاں کا غلام تھا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو عبد کہتے تھے غلام کو. حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں. تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا. اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں، آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا. العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع والضرر بدون سبب، فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ. مشکل ہے، اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا، سبب کا محتاج نہیں ہے. لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی، کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے. تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے، تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی، یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے، یہ تعظیم ہے نا ابو کی. جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا ایسے احتیاط کی شکل میں، آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہوتا، تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی اتحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت، کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا۔ اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کر دیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا آپ بہت پیارے ہیں، ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا، لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں، یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو، کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ۔ اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا۔ اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا۔ حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو۔ کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا، جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دمائیں دے گا وہ، لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی۔ اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا۔ اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے۔ اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے۔ ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا، یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی، تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے، تو یہ بھی کفر کہلائے گا، یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں، نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے، تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دیے، کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے، اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو تو نہ چل سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، کسی کو اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے، اس میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں، اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو امہ کہتے ہیں۔ امہ کا مطلب جو باندھی ہو، جو عبد کا معنی غلام اور امہ کا معنی باندھی، تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، تو غلام تو کوئی بھی، ہم اپنے والدین کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں، ہم بزرگوں کے غلام ہیں، تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم، اور یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے، آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر، تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے۔ ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے، بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا، تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں، چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا،
بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم. شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے. تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی, بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی. اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے, شرک نہیں کہیں گے, اس کو گناہ کہیں گے. تو اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گنہگار ہوتا ہے. تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا, صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. تو وہ فرق کیا ہے عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے, یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں, یہ مجھے روزی دے سکتا ہے, مجھے اولاد دے سکتا ہے. اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے, مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا, کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے, اور یہ عمل عبادت نہیں. تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے. تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں, مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف, وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے, لغت میں غلامی. تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں. لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے, جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے. اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا, حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا. سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا. ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر تو یہ عمل کیا ہے, ہم عبادت سے رک گئے مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں, تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے. اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے, لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سجدے سے بچ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ آ رہی ہے. بھائی اصطلاح میں عبادت تو نماز کو, روزے کو, زکوٰۃ کو کہیں گے نا, جو صرف اللہ کی جاتی ہے. اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز, سجدہ, روزہ, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں. لیکن لغت میں عبادت غلامی کو, کسی کی بھی اطاعت. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے, ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے, اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے, اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. بھائی اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ, تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے, اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں, لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف نماز, وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ, بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا, ٹرم کہ کسی کی تعظیم, وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہوگی نا اس جذبے کے ساتھ. تو وہ عبادت نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تسبیحات ہیں, اعتکاف ہے, اور یہ جہاد بھی اس میں داخل نہیں ہے اس عبادت میں. تو یہ فرق جو ہے خوب اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے. اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں اور لغت میں عبادت کسے کہتے ہیں. وقت ہو گیا میرا خیال ہے.